باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو باوجود اس کے کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا اتنی بھی تمہیں سمجھ نہیں؟ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو گفتگو کر رہا ہے یہ بنی اسرائیل سے کر رہا تھا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیلوں سے مخاطب ہے، تو یہ وہی سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیلوں کے لوگوں سے اور خاص طور پر ان کے علماء کرام سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو تو تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، لیکن جب اپنی باری آتی ہے خود نیک کام کرنے کی تو بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیسے چلنا چاہیے۔ اور اس کے باوجود کہ یہ کتاب پڑھتے ہیں، کتاب کا علم رکھتے ہیں، یعنی کہ جو علماء کرام تھے بنی اسرائیل میں وہ توریت اور زبور کا علم رکھتے تھے، اس کو جانتے تھے، اس کو پڑھتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے ہر ایک دور کا عالم رہا ہے۔ جیسے ہمارے دور میں حافظ قرآن ہے، اس قرآن پاک کی کتاب کے حافظ ہیں علماء کرام ہیں، ایسے ہر دور میں ہر ایک کتاب کے علماء کرام رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہی علماء کرام کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بھلائیوں کا، نیکی کرنے کا، اور جب اپنی باری آتی ہے تو تم خود جو ہے راستے سے بھٹک جاتے ہو، اور جو دعوت تم نے نیکی کی دی ہے تم خود اس پر عمل نہیں کرتے، اور تھوڑی آیتوں پر، تھوڑی قیمت پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو فروخت کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاق ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ کس طرح سے مدد حاصل کرو؟ کہ جب بھی تمہارے اوپر کوئی پریشانی یا تنگ دستی آئے گی تو یہ نماز ہی ہے ایسی جو تمہیں ہر پریشانی سے، ہر بلاؤں سے دور کرے گی۔ اور دوسری چیز صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، تو اس پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اگر ہم صبر نہیں کرتے ہیں اس پر کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر آزمائش ہوتی رہی ہے، تو خالی نماز پڑھنا بیکار ہے، ٹھیک ہے؟ وہ نماز پڑھنا پھر کیا ہوا کہ صرف ٹکرے مارنا ہوا، کیونکہ پھر یہ اللہ تعالیٰ سے وہ محبت تو نہیں ہوئی نا کہ جیسا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا کرنے کے لیے۔ یعنی کہ صبر اور نماز دونوں یہ ساتھ ساتھ ریل کی پٹریوں کی طرح ہے، یعنی کہ جو شخص اگر اپنے آپ کو مصیبت سے اور پریشانی سے بچانا چاہتا ہے تو وہ نماز قائم کرے، نماز پڑھے، اور ساتھ ساتھ نماز کے صبر بھی کرے۔ اگر وہ پلٹ کے اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرتا ہے نماز پڑھتے ہوئے بھی تو پھر اس کی نماز بیکار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، یہ اپنے جسم کی ایکسرسائز کی عادتاً پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں نہیں پڑھ رہا۔ کیونکہ جب کوئی مصیبت آتی ہے ہمارے اوپر تو ہم جب اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا تجھے میں ہی ملا تھا، میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، اور اس کے اوپر چیخ پکار اور ہر ایک فرد کو پکڑ پکڑ کے بولنا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو یہ صبر نہیں ہوتا۔ اور اپنے ماتھے پر یہ شکن بھی نہیں آنے دینا چاہیے اس پریشانی سے۔ اپنے آپ کو تسکین دے اور اپنے آپ کو مطمئن کر کے یہ کہے اپنے آپ سے ہی کہ میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، اس نے بہتر لکھا تھا میرے لیے، یہ اگر جو میرا نقصان ہوا ہے یا میرے ساتھ جو یہ حادثہ پیش آیا، میرا رب چاہتا تھا ایسا تو ایسا ہو گیا اور میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ تو یہ صبر کا انداز اچھا ہوتا ہے، اس طرح سے صبر کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ جب وہ نماز پڑھے تو پھر اس کی نماز جو ہے وہ واقعی میں ایک پائیدار نماز ہے، وہ ایک سالڈ نماز ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ نماز پڑھنے والا بندہ خالصتاً اپنے رب کی محبت میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اور یہی دو چیزیں ہیں جس سے ہم اپنے اس زندگی کے لیے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو چیز ہے نا، یہ فائدہ مند ان کے لیے جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں
और करते भी वही है ऐसा जो अल्लाह का डर अपने दिल में रखते हैं। वरना जिसके दिल में अल्लाह का डर नहीं है तो वो जो है फिर न नमाज कायम करते हैं, और जब कोई परेशानी उनके ऊपर आती है, कोई तंगदस्ती उनके ऊपर आती है, तो उसके ऊपर वो साबित कदम भी नहीं रह पाते। जो जानते हैं कि बेशक वो अपने रब से मुलाकात करने वाले और यकीनन वो इसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, ये नमाज से और सब्र से मदद वही लोग तलब करते हैं जो जानते हैं कि रब से मुलाकात करने वाले हैं और उसकी तरफ लौट कर जाने वाले हैं। क्योंकि हर शख्स ये जानता है कि ये दुनिया आर्जी दुनिया है, यहाँ की तकलीफ़ें, यहाँ की परेशानियाँ ये वक्ती तौर पर हैं, ये सब ख़त्म होने वाला है। हम जिस दौलत के पीछे या दुनिया की किसी चीज़ के पीछे भागते हैं वो दर हकीकत एक कचरा है, कि झूठ है। यहाँ की ये गंदगी और गलीज है, ये कुछ भी नहीं है। और हम इस गलाजत के पीछे ना अपने रब की मोहब्बत, अपने रब की रज़ा और अपने असल घर, हमारा असल जो ठिकाना है उसको खो बैठते हैं। अगर हमारे दिल में यकीन मानो कि अगर वो रब की मोहब्बत और वहाँ आखिरत का हर वक्त होना हमारे दिमाग में, तो हमें वो दुनिया की मोहब्बत पैदा ही नहीं होने दे वो चीज़। क्योंकि ये एक दिल है ना, ये एक पैमाने की तरह है, और इस पैमाने में एक वक्त में कोई एक चीज़ जब भर दी जाए ना, किसी गिलास में एक चीज़ भरी हुई हो ना, तो उसके साथ हम फिर दूसरी चीज़ नहीं भर सकते। अगर एक गिलास पहले से ही दूध से भरा हुआ है ना, तो उसके अंदर अब आप पानी नहीं भर सकते या शराब नहीं भर सकते, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी वो दूध भरा हुआ है। और वो दूध जो मानी देना वो क्या है कि उसमें अल्लाह ताला का खौफ, आखिरत का दिन का अकीदा और अपने उस जन्नत के घर का है वो अपना ईमान। तो जब वो गिलास उससे भरा हुआ है उस दूध से, तो यानी कि अब जो शराब है ये दुनिया की गलाजत, दुनिया की दौलत और दुनिया की ये चीज़ें, बनावटी चीज़ें, इसके लिए गुंजाइश बची नहीं, क्योंकि हमने अपने दिल को पहले से इतना भर लिया। तो ये जो ईमान की जो पुख्तगी है ना, ये आती तब है जब हम अपने आप को आजिज़ी और इनकिसारी के साथ लेकर चलें दुनिया में। आजिज़ी और इनकिसारी का भी होना ज़रूरी है। सिर्फ नमाज और सब्र से ही कुछ नहीं होगा कि हम नमाज भी पढ़ रहे हैं और जब कोई मुसीबत आ गई तो हमने सब्र भी कर लिए, लेकिन हमारे पास जो कोई नेमत अल्लाह ताला की तरफ से मिली हुई है, अगर हम उसमें तकब्बुर और फ़ख्र करें, गुरूर करें, तो फिर भी मामला ख़राब है, फिर भी अच्छा नहीं चलेगा। ये समझ में आ रही है आपको बात, कि अगर कोई एक नेमत हमें मिली हुई है, अगरचे हमारे ऊपर कोई तंगदस्ती, कोई परेशानी आई है दूसरी तरफ से, लेकिन एक नेमत हमें मिली हुई है, उस नेमत पर अकड़ और गुरूर, तो फिर वे जो हम अब नमाज पढ़ रहे हैं या जो हमारे ऊपर जो परेशानी उस पर सब्र कर रहे हैं, तो उस गुरूर ने, उस तकब्बुर ने उसके ऊपर पानी फेर दिया। ठीक है, तो आजिज़ी और इनकिसारी का भी होना ज़रूरी है। ए औलाद याकूब, मेरी इस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की, और मैंने तुम्हें तमाम जानों पर फजीलत दी। ए औलाद याकूब यानी कि बनी इसराइल, अल्लाह ताला यहाँ पर दोबारा बनी इसराइल को मुखातिब कर रहा है कि ए बनी इसराइल, मेरी इस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर इनाम की थी और तमाम जानों पर फजीलत दी। तमाम जानों पर फजीलत क्या? सारी कौमों पर, जितनी भी दुनिया में जितने भी लोग थे, जितनी भी कौमें थी, उन सब के ऊपर इनको बरतरी थी, क्योंकि इनकी कौमों में अंबिया करम आते थे, और फिर ये इमाम और पेशवा भी थे तमाम आलम के, इस दुनिया के। इस दिन से डरते रहो जब कोई किसी को नफ़ा ना दे सकेगा और ना ही उसकी बाबत कोई सिफारिश कबूल होगी, और ना कोई बदले उसके एवज लिया जाएगा, और ना वो मदद किए जाएंगी। अल्लाह ताला कह रहा है बनी इसराइलियों को कि उस दिन से डरो, यानी कि मैशर के दिन से, जब ना कोई किसी को फ़ायदा देगा और ना जब किसी की कोई सिफारिश कबूल होगी। किसी की सिफारिश का मतलब यहाँ पर किसी की भी नहीं, ऑल इन ऑल, किसी की भी नहीं। ठीक है, जो ये समझते हैं कि हमारे घर का एक फ़र्द शहीद हो गया तो 40 लोगों को बख्शवा लेगा, हमारे घर का बच्चा हाफिज़ कुरान है तो 10 बंदों को बख्शवा लेगा, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है।
ہاں اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن پاک میں بتایا ہے کہ سفارش میں دوں گا اجازت جس کو میں چاہوں گا، جس کو میں چاہوں گا سفارش کرنے کے لیے اس کو دوں گا، اور جب چاہوں گا جب سفارش کے لیے دوں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کے لیے بلایا اور ساتھ میں سفارش چل رہی، نہیں، اس کو عذاب میں ڈال دیا۔ اب تھوڑا اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا حساب کتاب سے نپٹنے کے بعد، تو اب اللہ تعالیٰ نے خود سے اجازت دی سفارش کرنے کے لیے کہ ہاں تم سفارش کر سکتے ہو فلاں کے لیے، کرو اگر کرنی ہے تو۔ اور اگر اس اللہ تعالیٰ کی بات کو سمجھا جائے نا تو یہ قرآن پاک بالکل واضح بتا دیتا ہے، صرف سمجھنے والوں کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کے لیے بھی اس کو اجازت دیں گے جس کی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جس کو اس کو سزا میں تو ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے، محبت بھی کرتے ہیں اپنے بندوں سے۔ اب غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، اس وقت تو غصے میں تھے، بہت قہر میں تھے، اب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے اس سے محبت بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہے کہ وہ گنہگار تو ہے، لیکن میں اب اس کی چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو معاف بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس شخص کو دکھانا یہ ہے کہ میں نے تجھے جو معاف کیا نا، میں تو بہت غصے میں تھا، میں معاف نہیں کرتا تجھے، وہ تو اس نے سفارش کی ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو بہت مارتا ہے، بہت مارتا ہے، اس کو بولتا ہے کھانا پینا اس کو سب بند کر دو، ٹھیک ہے، اور پیچھے سے نا کان میں اپنی بیوی کو بولتے ہیں جا اس کو کھانا دو۔ کہ بیچنے والا کون ہے؟ باپ خود۔ پٹائی کس نے کی؟ باپ نے بھی۔ بچوں کو کیا دکھانا ہے کہ میں تو غصے میں ہوں، یہ تیری ماں ہے جو تجھے کھانا کھلا رہی ہے، ورنہ میں نے تو تیرا کھانا بند کیا ہوا ہے، میں تجھ سے ناراض ہوں۔ لیکن باپ کی محبت کیا ہے کہ پیچھے سے بھیجا بھی باپ نے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا بھی اس طرح کا کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیج تو دیا جہنم میں، لیکن محبت بھی ہے اپنے بندوں سے، اور دکھانا یہ کہ میں تو بہت غصے میں ہوں، میں تجھے معاف کرنے والا نہیں تھا کیونکہ تم نے دنیا میں جو نافرمانیاں کی ہیں میری، تو وہ سفارش جو اس نے کی ہے نا، میں اس کی وجہ سے تجھے معاف کر رہا ہوں۔ ہر ایک بات سمجھ میں؟ ہاں، تو یہ ایسا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی منہ اٹھا کے کھڑا ہو جائے سفارش کرنے کے لیے کہ میں شہید ہوں، میں اپنے 40 بندوں کو بخشوا لوں گا، اور وہ جس 40 بندوں کو بخشوا رہا ہے انہوں نے دنیا میں شرابیں پی ہیں خوب، اور قتل عام بھی ہے، اور دل آزاری بھی ہے، اور شرک بھی ان کے گھر میں عام ہے، اور پتہ چلا وہ ایک بندہ شہید ہوا تو اس نے 40 کو بخشوا لیا ایسے۔ تو اگر یہ کانسیپٹ ہوگا نا تو جو محشر کے دن کا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا وہ کانسیپٹ ختم ہو جائے گا کہ وہ دل ہلا دینے والا دن ہے جب پہاڑ چلائے جائیں گے، روئی کی طرح اڑا دیے جائیں گے، جب آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، یہ سب زمین پھٹ جائے گی، سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، وہ کتنا خطرناک دن ہوگا۔ ماں بیٹی کو نہیں پہچانتی ہوگی، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا ہوگا، وہ دن کتنا خطرناک ہے محشر کا۔ اور یہاں ہمارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شہید وہ 40 بندوں کو بخشوا لے گا، تو بھئی ایک کو فوج میں بھرتی کر کے شہید کروا دو، اور پھر خود جو چاہے کرو، آرام سے عیاشی کی زندگی گزار۔ اب ایک بندہ شہید ہو گیا نا، ابھی میجر عزیز بٹی ہیں، راشد مناز ہیں، شہید ہیں، اب ان کے 40 بندے آرام سے پرمنٹ مل گیا، کھلے عام جو چاہے کرو، کیوں؟ اب اپنے بندے گھر کا شہید ہے نا، وہ معافی کروا لے گا۔ ایک بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اس کے بعد 10 بندے گھر کے جو ہے وہ بھائی خوب جو چاہے کرو، دھڑلے سے گلی میں مار پیٹ بھی کرو، اور لوگوں کے حقوق بھی چھینو۔ کیوں بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو آپ لوگ؟ بھائی ہمارا تو حافظ قرآن ہے، بس 10 کو معاف کروائے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی بھی سفارش نہیں قبول کرے گا۔ اور آگے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں جب تک کہ نہ چاہوں کسی کو سفارش کا جب تک اجازت نہیں دوں تو کسی کے اندر مجال نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو دے گا نا سفارش کی، تو وہ وہی لوگ ہیں جس کے گناہ میں تھوڑی کمی ہوگی، جس کی گنجائش ہوگی معاف کرنے کی، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم نے تمہیں فرعونوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔
اللہ تعالیٰ بنی اسرائیلیوں کو اپنی نعمتوں میں سے یہ ایک نعمت یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرعون سے نجات دلوائی تھی. فرعون سے نجات کیسے دلوائی تھی کہ جب ایک فرعون کے اس کو کیا کہتے ہیں نجومی کہہ سکتے ہیں، اس نے وہ بتائی تھی بات وہ کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے تخت کو الٹ دے گا، جو تیری بادشاہ تجھ سے چھین لے گا. تو یہ بات سننے کے بعد فرعون نے بنی اسرائیلیوں میں لڑکوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا. جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو مار دیا جاتا، اور جب لڑکی کوئی پیدا ہوتی تو اس لڑکی کو چھوڑ دیتے. تو اللہ تعالیٰ یہ اپنی نعمتوں میں سے ایک نعمت یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو جب تمہارے یہ فرعون نے ایسا کرنا شروع کر دیا تھا تو پھر کس نے نجات دلوائی تمہیں اس فرعون سے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دلوائی. اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعون کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا. یہ دوسری نعمت اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو بتا رہے ہیں. جیسے کہ پچھلے بیان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کو جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو، یہ دیکھو ان نعمتوں کا تذکرہ اب آنا شروع ہو گیا. کہ دوسری نعمت کون سی؟ کہ وہ دریائے نیل کو جو چیرا تھا. بہت یہ واقعہ مشہور ہے اور عام ہے. وہ دریا نیل کو چیر کے بنی اسرائیل اس میں سے گزر گئے. جب فرعون نے دیکھا کہ راستہ ہے، میں اور میری فوج بھی اس میں سے گزر جائیں گے، تو وہ دریا میں اتر گیا. اور جیسے ہی وہ دریا میں اترا تو اللہ تعالیٰ نے اس دریا کو واپس میں ملا دیا، اور جس کی وجہ سے فرعون اور اس کی فوج اسی میں غرق ہو کے مر گئے. اور ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے. وہ 40 دن کا جو وعدہ تھا وہ یہ وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اوپر پہاڑ پر 40 دنوں کا اعتکاف کرنا تھا، اور اس اعتکاف میں صرف اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیانی گفتگو تھی. اور انہی 40 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جو تختی لکھی تھی، خود جو کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی تھی لکھی ہوئی باقاعدہ، وہ ان 40 راتوں میں وہ تختی تھی جس پہ وہ شریعت نافذ ہوئی تھی. بہت بڑا ایک پہاڑ کا پتھر ہے، اور اس پتھر پہ نا اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نافذ کی تھی نا، وہ اس پتھر پہ خود بخود لکھائی پیدا ہوئی. تو وہاں کے اس دور کے علماء کرام نے یہ سمجھا، یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. اور مسلمانوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ وہ جو خود بخود لکھا گیا نا، وہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست خود لکھا ہے، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی لکھائی نہیں تھی. اور اتنے بڑے پتھر پر اتنے بڑے الفاظوں میں لکھنا موسیٰ علیہ السلام کے بس میں نہیں تھا. اور پھر خود موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ یہ میرے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. لیکن جب وہ 40 راتوں میں جب ہمارے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے نا، تو یہ نیچے لوگوں نے بنی اسرائیلیوں نے کیا کیا؟ سونے کا ایک بچڑا بنا کر اس کو خدا بنا کے پوجنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب موسیٰ وہ 40 دن پر کوہ طور پر رہا ہمارے پاس، تو تم نے وہاں نیچے بچڑا بنا کے اس کو پوجنا شروع کر دیا، اور پھر تم گناہ گار بن گئے. یہی اسی طرح کی نعمتیں اور بھی ہیں بنی اسرائیلیوں سے اللہ تعالیٰ کی. اور جس طرح سے ہم آگے چلتے رہیں گے بنی اسرائیلیوں کی نعمت اور جانتے رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ یہاں ابھی بھی بنی اسرائیلیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے ان سے بات کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارا سلسلہ آگے انشاءاللہ چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی نشست ہمیشہ برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.